بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر ہے اڈیالہ میں لڑائی اور جیلر کے ہاتھوں عمران کی دھلائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جج صاحب بھی آ چکے ہیں، جبکہ وزیر اعظم کا امیدوار اور جیل سپرنٹینڈنٹ کا جوتا۔ بڑی دلچسپ سٹوری ہے، یہ آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے سیاسی جوڑ توڑ کی جو ابھی تک جاری ہے، اور بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جو کہ دو بڑی سیاسی فورسز ہیں، انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا اور اعلان کر دیا گیا کہ پنجاب، مرکز، سندھ اور بلوچستان میں جو ہے حکومتیں قائم کی جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہوا کرتے تھے، اور 8 فروری کے الیکشن سے پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اگر 8 فروری کے بعد اس طرح کا رزلٹ آیا کہ کسی ایک پارٹی کو بھی واضح اکثریت نہ ملی، تو پھر پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں دوبارہ سے ایک اتحادی حکومت قائم کریں گی۔ اور جیسا کہ رزلٹ ایسا ہی آیا، تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان بھی اس اتحاد کا حصہ ہوں گے، لیکن مولانا صاحب تو وہ کیا کہتے ہیں، اپنا ایک طوفانی گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اور مولانا صاحب نے جو کہا کہ جی بہت بڑی دھاندلی ہو گئی ہے، اور لہٰذا اس دھاندلی کو وہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ مولانا صاحب سے میاں نواز شریف نے خود رابطہ کیا اور انہیں ملاقات کی دعوت بھی دی، ایون کہ یہ بھی آفر کیا گیا کہ اگر ظاہر ہے آپ نے لاہور آنا ہے، اور اگر کوئی ٹکٹ کا ایشو ہو جائے، سیٹ کا اگر کوئی ایشو ہے تو وہ خصوصی طیارہ انہوں نے کہا میں بھجوا دیتا ہوں۔ لیکن مولانا صاحب نے ذرا جو جواب تھا وہ بڑا غیر مناسب سا دیا، اور بعد ازاں مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتیں بھی فرما لیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ مولانا کے گھر پہنچ گئے، وہاں پہ حلوہ شلوہ کھایا، محبتیں بڑھی۔ یہ الگ بات ہے کہ مولانا نے تحریک انصاف والوں کے ساتھ یہ جو پہلی ملاقات تھی، اس ملاقات میں ان کو ان کی اوقات یاد کرائی۔ وہ جو ہوتا ہے نا بندے کا، وہ جو گلے شکوے ہوتے ہیں، غصہ وغیرہ ہوتا ہے نا، تو جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر وہ ذرا باتوں میں غصہ نکالا جاتا ہے، تو مولانا نے وہ غصہ نکالا۔ لیکن اس پورے پروسیس میں مولانا صاحب جو ہیں وہ لیٹ ہو گئے، گاڑی نکل گئی اور وہ پلیٹ فارم پہ کھڑے رہ گئے، اور جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے فیصلہ کر لیا تو تب مولانا صاحب کو خیال آیا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو اس پورے سسٹم سے بھی آؤٹ ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مولانا فضل الرحمان اور وہ اقتدار میں نہ ہوں، یعنی کہ پاور میں نہ ہوں، تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ عمران خان کے دور حکومت میں ایک طویل عرصے کے بعد مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اقتدار سے باہر تھے، اور عمران خان کے دور حکومت میں ان سے اسلام آباد کا وہ جو سرکاری بنگلہ ہے وہ بھی واپس لے لیا گیا تھا۔ مولانا کے پاس کسی قسم کا عہدہ نہیں تھا، تو مولانا نے ایک آزادی مارچ کیا تھا، میرا خیال 2 مولانا نے لانگ مارچ کیا عمران خان کے دور حکومت میں۔ تو پھر ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے، اور اب جب ان انتخابات میں مرکز میں مولانا کے پاس زیادہ سیٹس نہیں ہیں، لیکن بلوچستان میں ان کے پاس اچھی خاصی سیٹیں ہیں، اور بلوچستان میں اگر مولانا فضل الرحمان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل جاتے، جیسا کہ باب پارٹی تو پہلے ہی مسلم لیگ نون کے ساتھ تھی، تو اگر وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل جاتے تو شاید آج جو فیصلہ ہوا ہے بلوچستان کے حوالے سے یہ اس طرح سے نہ ہوتا، کیونکہ سیاست میں جب فیصلے کر لیے جاتے ہیں اور پھر جب فیصلے اناؤنس کر دیے جاتے ہیں تو پھر ان کو ریورس کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں نا، میاں نواز شریف نے وکٹری سپیچ کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم رابطہ کریں گے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، ایم کے ایم کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پھر فوری طور پہ رابطے بھی کر لیے گئے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ ان رابطوں کے بعد یہ ایک طرح سے وہ نا اپنا شکوے کے انداز میں بات کی تھی کہ تحریک انصاف نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ جی وہ ہمارے ساتھ نون لیگ کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کریں گے، اور سیاست میں تو دروازے بند نہیں کیے جاتے، اب جو ہمارے ساتھ رابطے کر رہا ہے، جو ہمارے پاس آیا ہے، ہم اس سے کیوں نہ بات کریں۔ تو تحریک انصاف نے تو ان سے بات نہیں کی تھی۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب آفر کیا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنا بات سننے کو تیار نہیں تھے، لیکن اب جب گاڑی نکل گئی، جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے فیصلہ کر لیا، اناؤنس کر دیا کہ مرکز میں ہم اس طرح سے حکومت بنائیں گے، بلوچستان میں یہ حکومت بنے گی، پنجاب میں اس طرح سے معاملات چلائے جائیں گے، اب جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ آفر آئی مسلم لیگ نون کو
چونکہ یہ سیاسی رابطہ ہوا نا کل، اسحاق ڈار صاحب کمیٹی میں شامل تھے اور مولانا غفور حیدری صاحب اور دیگر لوگ دوسری طرف سے تھے، تو اس میں جناب حیدری صاحب نے کہا کہ جی ہم بلوچستان میں مل کے حکومت بنا سکتے ہیں۔ یہ نون لیگ کو انہوں نے آفر کیا، آفر سے زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے نا اپنا ایک لقمہ دیا کہ شاید حالات بگڑ جائیں۔ اب مسلم لیگ نون کو آفر دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کا وزیر اعلیٰ بن جائے گا، ہم آپ کو سپورٹ کر دیں گے، آپ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ نہ بنائیں۔ تو مسلم لیگ نون نے جو ہے ان کو بڑا مسکرا کے جواب دیا کہ اب لیٹ ہو گئے، آپ نے تو بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، ہم تو آپ کو بڑی دیر پہلے سے بتا رہے تھے کہ آ جائیں سر، سسٹم کو تو چلنے دیں۔ اس طرح اگر آپ سسٹم کو بلاک کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کسی اور طرف کھڑے ہوں گے۔ تو خیر مولانا صاحب کو بعد میں اس چیز کا خیال آیا ہے، تو میں حیران تھا کہ مولانا فضل الرحمان بڑے زیرک سیاستدان ہیں، حالات کی نبض پہ ان کی ہمیشہ جو ہے وہ اپنا فنگر ہوتی ہے، وہ دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کس طرح سے وہ یہ بھانپ نہیں پائے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور اتنی تاخیر کا شکار وہ کیسے ہو گئے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب کو یہ تھا کہ جی بالآخر مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی، یہ سارے مل کے آ جائیں گے تو شاید ہم بلوچستان میں اپنا وزیر اعلیٰ لے آئیں گے، لیکن اب اتنی دیر ہو چکی ہے کہ یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوگی۔ اور اب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف کے ساتھ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو جتنا اس بات کا نقصان ہونا ہے اس سے کہیں زیادہ مولانا صاحب کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ذرا کچھ دن اور مشاورت کریں، حالات کی باریک بینی کا جائزہ لیں اور پھر اس کے بعد مناسب فیصلہ جو ہو سکتا ہے وہ کیا جائے، کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے۔ تحریک انصاف آج بھی اسی ڈگر پہ قائم ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی، کیونکہ دیکھیں نا، اب جیسے ہی حکومتیں قائم ہونے کا اعلان ہوا، تحریک انصاف نے فوری طور پہ جو ہے وہ دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ مرکز میں کسی کو چلنے دیں گے، نہ پنجاب میں کسی کو چلنے دیں گے، نہ کسی اور صوبے میں کسی حکومت کو چلنے دیں گے۔ یعنی کہ جناب پاکستان میں اسی قسم کی سیاسی جو اپنا افراتفری ہے یہ وہ قائم و دائم رکھیں گے۔ پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس کال کیا گیا ہے اس میں شرکت کرنے کا اعلان نہیں انہوں نے کیا۔ حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ جی جتنے بھی ہمارے لوگ جن کے رزلٹس جو ہیں فارم 47 میں چینج کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دیں اور وہاں پہ احتجاج کریں۔ اور اسی طرح کے اعلانات شیر افضل مروت نے کیے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اگر شہباز صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو وہ شیر کی کھچار میں ہوں گے، تو لہٰذا ہم ان کو کام نہیں کرنے دیں گے، یہ حکومت ہم چلنے نہیں دیں گے، ہم جناب نظام کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اور باقی لوگ بھی یہی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہی سوچ جو عمران خان کی سوچ ہے، جو 2013 سے اس ملک پہ حاوی ہو چکی ہے، وہ سوچ جس نے پاکستان کی ترقی کا جو پہیہ تھا اس کو روک دیا، وہ سوچ جس نے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن کر دیا، وہ سوچ جس نے یہ لوگوں کو ترغیب دی کہ آپ اس حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں، آپ فوج کے خلاف بغاوت کر دیں، آپ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کر دیں۔ یہ جو سوچ ہے نا یہ آج بھی قائم و دائم ہے، اور یہ دھمکیاں ہیں۔ پارلیمان جو کہ پاکستان کا سب سے بالادست ادارہ ہے، منتخب ایوان جو کہ پاکستان کے سب سے معتبر ادارے ہیں، ان اداروں کو مفلوج کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے فوج کو دھمکیاں دیں اور 9 مئی جیسا سانحہ کر دیا، اتنا بڑا واقعہ جو ہے وہ ہو چکا۔ اب یہ پارلیمان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ پھر یہ کریں گے کیا۔ تو اس صورتحال میں اب اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سخت قدم اٹھائیں۔ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف والے اس بار اگر 2013 سمجھ کے ذرا کچھ ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے نا تو ان کو بھرپور جواب مل جائے گا، کیونکہ اب نہ 2013 ہے، نہ 2013 والی محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ مطلب نہ کوئی ثاقب نثار ہے، نہ بدیال صاحب ہیں، نہ کوئی گلزار صاحب ہیں، نہ فیض صاحب کا فیض ہے، نہ کوئی پاشا صاحب ہے، نہ کوئی ظہیر الاسلام صاحب ہیں، نہ باجوہ صاحب ہیں۔ حالات بدل چکے نا، تو اب لگ رہا ہے
کہ اگر یہ کوئی حرکت کریں گے تو پھر اس حرکت میں کافی ساری برکت جو ہے وہ پڑ جائے گی، اور برکت پڑے گی تو پھر چیخو پکار ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب اپنی وہ حرکتوں سے باز نہیں آتے اور ہر بار وہ بےعزت ہو جاتے ہیں۔ اس بار بھی عمران خان صاحب نے حرکت وہی کی ہے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لیے ایک فوج ظفر موج جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئی، جس میں عمر ایوب صاحب، علی ظفر صاحب، بیرسٹر علی گوہر صاحب، علیمہ خان صاحبہ، مطلب کافی سارے لوگ، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نے تو عمران خان سے ملنا ہے۔ تو ایک تو جناب جو وزیر اعظم کے امیدوار ہیں ان کے وہ اپنا ڈکٹیٹر ایوب خان کے پوتے عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ذرا سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ وزیر اعظم کے امیدوار نامزد نہیں ہوئے بلکہ ان کو وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا ہے، اور پھر جناب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ڈکٹیٹر کا پوتا ہو تو پھر وہ مطلب اس قسم کا ایک مزاج تو پیدا ہو جائے گا نا کہ ہم کوئی خاص مخلوق ہیں۔ تو انہوں نے جا کے کہا وہ کہ جی ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ تو جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہیں اسد وڑائچ صاحب، اچھا اسد وڑائچ صاحب جو ہیں ان کی اس سے پہلے بھی نا کئی بار عمران خان صاحب سے بھی تو تکرار ہو چکی ہے، تحریک انصاف کے جو وکلا تھے ان کے ساتھ بھی، اور باقی ان کے جو اس طرح کے لیڈران ٹائپ ہیں نا جو، ان کے ساتھ اکثر اس قسم کا معاملہ ان کا ہوتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان اس سسٹم کا لاڈلا ہے، تو لہٰذا ہم عمران خان کے فالور ہیں، تو ہمیں تو جرات ہی نہیں کسی کی کوئی روک لے۔ تو یہ جا کے وہاں پہ ذرا دھمکیاں شمکیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ سامنے اگے بھی ایک جٹ بیٹھا ہوا ہے، وڑائچ بیٹھا ہوا ہے نا۔ اسد وڑائچ صاحب نے ان کو کہا کہ جناب علی آپ ملاقات نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کوئی پرانا آرڈر ہے، کافی دیر پرانا، کوئی چند دن پرانا آرڈر ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت دی ہے عدالت نے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ یہ آرڈر لے کے جائیں عدالت۔ تو انہوں نے وہاں پہ ذرا روب شوب ڈالنے کی کوشش کی، تو بتانے والے نے پھر یہ بتایا ہے کہ موصوف کو پھر جو ہے نا بڑے طریقے سے سمجھایا گیا اور ان کو سمجھ آ گئی، اور پھر یہ ایک سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئے، اور بعد ازاں عدالت کے باہر آ کے بھی انہوں نے پھر بتایا کہ جناب علی مجھے دھکے دیے گئے ہیں اور عدالت کے آرڈر کو نہیں مانا گیا ہے، بلکہ مجھے یہ کہا گیا کہ تمہارا یہ جو آرڈر شارڈر ہے نا میرے جوتے کی نوک پہ ہے۔ اب یہ جوتے کی نوک پہ کہا گیا یا نہیں کہا گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ جوتے ان کو دکھائے ضرور گئے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور اسی طرح وہاں پہ عمران خان صاحب اور اسد وڑائچ صاحب کے مابین بھی جو ہے وہ معاملات خراب ہوئے، ذرا لڑائی جھگڑا ہو گیا نا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اس بات کی تصدیق خود تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت بھی کر رہے ہیں اور دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں کہ جناب جیلر نے عمران خان کو دھکے دیے ہیں، ان کے ساتھ وہ ان کے بقول کہ جناب علی عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑا تضحیک امیز رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں لوگوں کے ساتھ بڑی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ شاؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ وہاں پہ دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں، کئی بار لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، لیکن جتنی بار بھی جیلر کے ساتھ یعنی کہ جیل سپرنٹینڈنٹ اسد وڑائچ کے ساتھ عمران خان کا ٹاکرا ہوا ہے نا، اتنی بار عمران خان کو بےزتی کروانی پڑی ہے۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ رہے ہیں، عمران خان اس ملک کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ مطلب اگر جیل مینول کے مطابق وہاں پہ جو ڈسپلن ہے اس کو قائم رکھنا جیلر کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی بھی پارٹی عہدیدار، کارکن، وکیل یا سیاسی رہنما یا کوئی بھی وہاں پہ جیل میں آ کے جیل مینول کے خلاف کوئی سہولیات چاہے، یا وہ یہ چاہے کہ جناب میں جس سے چاہوں جب چاہوں ملاقات کر لوں، میں آ گیا ہوں تو مجھے اجازت ہے بس، تو وہ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ معاملہ ہے ایک سیاسی کارکن کا یا ایک سابق وزیر کا اور جیلر کا اور جیل مینول کا ایشو ہے، تو عمران خان صاحب وہاں پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیوں وہ ترم خان سمجھ کے وہ آ جاتے ہیں اور جناب کہتے ہیں کہ جی میں نے اگر کہہ دیا تو ایسے ہی ہوگا۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہاں پہ ذرا بےزتی بھی کروانی پڑی اور ان کی دھلائی ہوئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود اس بات کا اعتراف جو ہے شیر افضل مروت نے بھی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی جو سوچ ہے نا، وہ سوچ جو پاکستان کو بدنام کرنے، پاکستان کے خلاف، پاکستان کو ترقی کے راستے سے روکنے کی جو سوچ ہے،
جس کا ذکر میں نے پہلے آپ سے کیا کہ 2013 میں جو حرکتیں ہوتی رہیں، اس کے بعد جو حرکتیں ہوتی رہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے نا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی تھی، اس وقت ان کے جو سابق وزیر خزانہ تھے شوکت ترین صاحب، ان کی اور محسن لغاری صاحب جو کہ پنجاب کا وزیر خزانہ تھے، اسی طرح یہ جو اپنا تیمور جھگڑا صاحب یہ کے پی کے وزیر خزانہ تھے، یہ ایک ان کی نا ٹیلی فونک جو رابطہ تھا، کنورسیشن تھی، وہ لیک ہوئی تھی، جس میں شوکت ترین صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ لکھ کے دے دیں لیکن اس کے بعد آپ مکر جائیں، اگر کچھ لکھ کے دینا پڑتا ہے تو لکھ دیں لیکن بعد ازاں اس سے مکر جائیں، کیونکہ ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت کو کسی قسم کی جو ہے وہ سہولت نہیں لینے دینی۔ ان کو بھی ذرا پتہ چلے نا کہ انہوں نے ہمارے خان کے خلاف کارروائی کی ہے، خان کی حکومت گرائی ہے، تب بھی آئی ایم ایف کا یہ معاملہ چل رہا تھا۔ اس کے علاوہ 8 فروری کے بعد عمران خان کی طرف سے خود امریکہ سے اپیل کر دی گئی کہ امریکہ بہادر آپ مداخلت کریں، آپ پاکستان کا یہ جو الیکشن ہے اس کے خلاف بیان داغ دیں، اور امریکہ نے کر دیا۔ اب امریکہ نے باقاعدہ طور پہ، باضابطہ طور پہ یہ ساری مسلسل جو بیانات ہیں وہ آتے رہے۔ یہ تو چین نے اس معاملے میں جب آیا ہے نا، چین کی طرف سے پاکستان کے الیکشن پر پاکستان کی انتظامیہ کو مبارکباد دی گئی، اور چین نے کہا کہ ان انتخابات میں جو عوام نے اپنا مینڈیٹ دیا ہے، ہم اس مینڈیٹ کو جو ہے وہ اپنا پاکستانی عوام کا درست فیصلہ بھی مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو حکومت آئے گی چین ان کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اب چین کی انٹری کے بعد امریکہ کو خیال آیا کہ یار یہ کہیں معاملہ خراب ہی نہ ہو جائے، تو اب جناب امریکہ کی وزارت خارجہ جو ہے ان کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ یہ جو الیکشن اور حکومت سازی کا معاملہ ہے یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، پاکستان جانے اور اس کا کام جانے۔ مطلب امریکہ کو اب خیال آیا ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ماما لگ دے تو امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا؟ کیا ہم بتاتے ہیں امریکہ میں کہ جنابی علی آپ ٹرمپ کو لے کے آئیں یا فلاں کو لے کے آئیں، ٹرمپ نے یہ حرکت کی ہے، آپ کے قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے، کیوں نہیں مل رہی؟ بھی ٹھیک ہے، آپ کا انٹرنل معاملہ ہے، آپ جانیں اور آپ کا ملک جانے۔ ہمارے ملک میں آپ مداخلت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ اس لیے مداخلت کر رہے تھے کہ بڑی انویسٹمنٹ کی ہے عمران خان پہ، بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، بلکہ اس طرح کی بڑی خبریں آتی رہیں۔ وہ سینئر صحافی ہیں محسن بیگ صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ تقریباً 7-8 سال تک عمران خان کے گھر کا جو کرایہ ہے نا اسلام آباد میں، جب یہ بنی گالا کا گھر بن رہا تھا تو وہ تو ان کے گھر کا جو رینٹ ہے وہ امریکی ایمبیسی سے دیا جاتا تھا۔ اب اندازہ لگائیں کہ یار اگر ایک بندے سے آپ کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے تو پھر آپ اس کے لیے اتنا پیسہ کیوں لگا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر یہ اپنا بچہ ہے اور اس بچے کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور آج بھی امریکہ بہادر اس کے لیے سارا کچھ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بے سود ہے سارا کچھ، کیونکہ ایسا جو مرضی آپ کر لیں اب فیصلے تبدیل نہیں ہوں گے۔ آپ اس معاملے کو جتنا بھی اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ خود اس میں پھنستے جائیں گے، کیونکہ اب محبت عمران میں مبتلا افراد جو ہیں وہ پاکستان پہ ان کا تسلط نہیں ہے۔ حالات بدل چکے ہیں، اور عمران خان وہاں پہ لڑائی کرے، جھگڑا کرے یا جو مرضی کرے، حالات نہیں بدلیں گے۔ اب دیکھیں نا کہ یہ جو تھا توشہ خانہ، اس کا فیصلہ تو آ گیا، القادر میں عمران خان کا معاملہ ذرا لٹک گیا نا، کیونکہ جج صاحب نہیں تھے، بشیر صاحب، محمد بشیر صاحب جو کہ احتساب عدالت کے جج تھے، وہ ریٹائرمنٹ تک ان کی چھٹی ہو گئی، وہ لیو پہ چلے گئے۔ لیکن سر توشہ خانہ میں عمران خان کے خلاف کارروائی آگے بڑھنی، اور توشہ خانہ نہیں، القادر میں 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس جو القادر یونیورسٹی کیس ہے، اس میں عمران خان، بشرا بی بی، ملک ریاض اور دیگر لوگوں کے خلاف کارروائی آگے بڑھنے جا رہی ہے، کیونکہ احتساب عدالت کے نئے جج رانا ناصر جاوید صاحب جو ہیں انہوں نے باضابطہ طور پہ چارج سنبھال لیا ہے، اور کل 23 فروری کے دن اڈیالہ جیل میں ممکنہ طور پہ اس کیس پر سماعت ہوگی، اور اس کیس میں سماعت کا مطلب یہ ہے کہ معاملات آگے بڑھیں گے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ شاید امریکہ بہادر یا کوئی ان کو بچا کے لے جائے گا، تو سر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان کو بچا کے لے جائے گا، بلکہ حالات تو اب تبدیل ہونے جا رہے ہیں نا بڑی تیزی کے ساتھ،
اور تبدیل شدہ حالات میں عمران خان کے حالات زندگی کیا ہوں گے، یہ اگلے ویلاگ میں اس پر بات کریں گے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔